وعلى رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق اللہ العظیم. بڑی محبت نال درود شریف پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین. انتہائی قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد صابر حسین صاحب اور انتہائی واجب الاحترام بانیان محفل حاضہ ملک سکندر صاحب، ملک سلطان ڈمرہ صاحب، حاجی محمد سلیم صاحب، مشتاق احمد صاحب اور فدا حسین صاحب اور میرے تمام واجب القدر واجب الاحترام سنی حنفی مسلمان بھائیو، اج میں تے تسی ذکر امام علی مقام دے سلسلے وچ سجائی گئی اس عظیم الشان روحانی محفل دے اندر حاضر ہون دا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے. ساڑے جڑے جڑے دوستاں نے اج دی اس عظیم الشان روحانی محفل واسطے اس محفل دے باوقار انتظامیہ نال جو تعاون کیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں میریاں تمام حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سانوں سبنوں صدیق اکبر دے آقا، فاروق اعظم دے مولا، عثمان غنی دے ملجا،
حیدر کرار دے مأوا سیدہ فاطمہ زہرا دے ابا جان اور حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ تانوں سب نو پتہ ہے یہ محفل ذکر اہل بیت دے سلسلے وچ سجائی گئی، لیکن اس محفل دے اندر ضمناً کچھ ہور گلاں بھی انشاءاللہ ہون گیاں عقیدے اور عمل دی اصلاح واسطے۔ مین مقصد آج دی اس محفل دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے پاک گھرانے دیاں شاناں عظمتاں ٹوراں سننا اور سنانا ہے۔ اللہ تعالی حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دا گھرانہ کیا ہی بات ہے۔ الحاج عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب ارشاد فرما گئے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں مولا مشکل کشا ہے۔ توجہ ہے، ایکو کم، آواز تھوڑی صاف، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے پاک گھرانے دی کیا شان ہے۔ میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی سورہ احزاب وچوں۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام دی بیویاں نے اکٹھے ہو کے رل کے مشورہ کر کے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک مطالبہ کیتا، فرمائش کیتی۔ کی کیتی؟ بولو، فرمائش کیتی۔ کنہ نے؟ کندیاں؟ سرکار دیاں بیویاں نے، ساڑیاں ماما نے فرمائش کیتی۔ تے فرمائش کیتے کولوں؟ سرکار کولوں۔ فرمائش کی سی، یا رسول اللہ پہلے حالات ہور سن، ہون اللہ نے کرم کیتا ہے، جنگاں ہوئیاں نے، اللہ نے فتح عطا فرمائیے، مال غنیمت مسلمانوں کو آیا ہے۔ یا رسول اللہ ہر گھر دے وچ روزانہ صبح شام روٹی ہانڈی پک دی، بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے۔ پہلے ہجرت کر کے آئے سی، سارا کچھ مکے رہ گیا سی، لیکن آقا ہون سارے گھراں دا چولہا اور نظام بڑا اچھا چل رہا ہے۔ یا رسول اللہ ساڑے تے بھی نظر کرم ہو جاوے، کدے چولہا بلدا ہے کدی نہیں بلدا، ہفتہ ہفتہ روٹی نہیں پک دی، ہفتہ ہفتہ پورا آقا ساڑے گھر اگ ہی نہیں بلدی، تے یا رسول اللہ کرم دی نظر فرما دیو، ساڑا راشن پانی خرچہ ودھا دیو۔ ایک کون ڈیمانڈ کر رہی ہیں نے؟ سرکار دیاں بیویاں۔ اچھا دسو اے ڈیمانڈ اے مطالبہ صحیح سی یا غلط سی؟ بولو صحیح تھی، کیونکہ بیوی ہوئے میری، بیوی ہوئے تواڈی، بیوی ہوئے وزیر دی، بیوی ہوئے صدر دی، بیوی ہوئے قاری صاحب دی،
बीवी होवे मुतवल्ली साहब दी, बीवी होवे दुकानदार दी, बीवी होवे जज दी, हर बंदे दी बीवी ये चाहती है कि साडे घर दा निज़ाम अच्छा चले, हर शय घर दे अंदर मौजूद होवे। इवें ना मुतालबा ठीक सी, गलत नहीं। लेकिन जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मिजाज है ना, सरकार दी जिहड़ी खूह है, सरकार दी सिफत है, हुजूर दा जो मिजाज पाके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मिजाज दे मुवाफिक नहीं सी ये डिमांड जायज़, लेकिन हुजूर दी तबीयत दे मुवाफिक बोलो नहीं सी। क्यों पता है कि सरकार दी तबीयत हो रही। एक दफ़ा सरकार मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लेके आए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके तकरीर शुरू की थी। 2-4 मिनट सरकार ने तकरीर की थी, फिर सरकार ने तकरीर विचे छड़ दी। सरकार अपना खुतबा छोड़ के घर तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर तो बाद दोबारा तशरीफ़ ले आए। हुण सरकार ने जिथों गल छड्डी सी उथों आके अगे शुरू कर दी। बाद सरकार दे सहाबा ने पूछा, आका तकरीर वास्ते तशरीफ़ लैके आए तुसी, थोड़ी जी तकरीर की थी, फिर चले गए, फिर आए, फिर बाकी तकरीर की थी, आका क्यों गए सी? खैर सी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा मैं खिताब वास्ते आया, तकरीर वास्ते आया, फिर मैनू अचानक याद आया, ओहो साडे घर दे अंदर दुनिया दा माल मौजूद है, सोना चांदी दिरहम दिनार मौजूद ने। मैं अल्लाह दे हबीब ने गवारा ना किया कि दुनिया दा माल साडे घर दे अंदर मौजूद होवे। फरमाया मैं तकरीर नू छोड़ देता, घर चला गया, वो सारा माल उठा के अल्लाह ताला दी राह दे अंदर खैरात करके तुहाडे कोल दोबारा तशरीफ ले आया। सरकार दा मिजाज की है कि सरकार दुनिया रख दे, दुनिया जोड़ दे, सरकार खुद फरमाते ने, लौ शितु लसारत माई जिबालु ज़हब। फरमाया मैं मुस्तफ़ा नू अल्लाह ने बड़ियां पावरां अता फरमाइयां ने। फरमाया अगर मैं चाहवां ना ते आ जेड़े पहाड़ ने ना सोने दे बन जान, ते जिधर जिधर मैं मुस्तफ़ा तशरीफ ले जावां ये पहाड़ सोने दे बन के मेरे नाल तुरन लग पैण। फरमाया अगर मैं चाहवां एक कर सकना, लेकिन सरकार ने इंज कीता, मजबूर नहीं सन, इख्तियार है सी, लेकिन ये इस्तेमाल किया नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक बारी अल्लाह ताला ने मैनू इरशाद फरमाया, प्यारे महबूब तुसी अबद नबी बनना चाहते हो या बादशाह नबी बनना चाहते हो? अबद मतलब सरकारी ओहदा ना होवे, हुकूमत ना होवे, या ओ नबी बनना चाहते हो जिदे कोल हुकूमत भी होवे, मुल्क भी होवे, बादशाहत होवे? सोने दस अबद नबी बनना चाहते हो या बादशाह नबी बनना चाहते हो? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला दे बारगाह दे अंदर अर्ज की थी, या अल्लाह मैं बादशाह नबी बनना नहीं चाहता, मैं ते अबद नबी बनना चाहना। और सरकार ने इरशाद फरमाया, ओती तो मफातीह खज़ाइनिल अर्द। अल्लाह ताला ने सारी ज़मीना दे खजानियां दा मालिक मैं मुस्तफ़ा नू बना दिता है, हर शय दे मालिक मुस्तफ़ा ने, लेकिन दुनिया दी कोई शय सरकार ने अपने घर दे अंदर नहीं आन देती। मालिक सारियां चीज़ां दे ने, लेकिन घर दे अंदर नहीं आन देंदे, क्योंकि सरकार दा मिजाज कुछ हो रे, साडा तुहाडा मिजाज कुछ हो रे।
آواز تھوڑی صاف کرو، توجہ ہے؟ سرکار دا مزاج کی دنیا گھر وچ آندی نہیں، دنیا گھر وچ نہیں آندے دے۔ مطالبہ ٹھیک سی بیویاں دا، لیکن حضور دی طبیعت دے مطابق بولو یار نہیں سی۔ سرکار نے ناراض ہو کے اپنی بیویاں کو جانا چھوڑ دیتا۔ ایک دن گزر گیا، سرکار تشریف نہیں لے گئے، دوجا دن گزر گیا، تیجا دن گزر گیا، 5واں دن، 10واں دن، 15 دن، 20 دن، 21 دن، 25 دن۔ سرکار دے صحابہ نے سوچیا کہ شاید حضور نے اپنی بیویاں نو ہمیشہ واسطے چھوڑ دیتا ہے۔ 29 دن گزر گئے۔ 29 دن تو بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام تے قرآن دیاں آیتاں نازل فرمائیاں۔ ہوں وہ آیتاں میں خطبے چ پڑھیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی قل لازواجک، سونیا تو اپنی پیاریاں پیاریاں بیویاں نو کہہ دینا، فرما دینا، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، سونیا تو کہہ دے ہے میری بیویو، اگر تسی دنیا چاہ دیجئے، دنیا چاہ دیاں جے، دنیا دی زینت چاہ دیاں جے، اگر کی چاہ دیاں جے؟ دنیا دی زینت، پھر کی کرو؟ فتعالین امتعکن، فرمایا آ جاؤ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کول، میں دنیا دا سامان اتنا توڑے کول جمع کر دینا، ساری زندگی تسی رج رج کے کھاندیاں رہنا، لیکن دنیا دا مال کدی توڑے گھر دے اندر ختم نہیں ہوئے گا۔ لیکن یاد رکھنا جگر تسی دنیا نو پسند کر لیا، پھر وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر یاد رکھو تونوں میں رسول دا قرب نہیں ملے گا۔ دو چیزاں، یا دنیا پسند کر لو یا میرا قرب۔ میرے نہ رہنے پھر چولہا جلے یا نہ جلے، اگ بلے یا نہ بلے، کھان نو کچھ لبے یا نہ لبے، ہر حال چ راضی رہنا پے گا۔ جگر دنیا لینی پھر دنیا لے لو، میں مصطفیٰ دا ساتھ نہیں ملے گا تونوں۔ سرکار یہ آیتاں لے کے آئے حضرت عائشہ کو 29 دنوں تو بعد۔ ہوں 29 دن جدو سرکار نہیں گئے اپنی بیویاں کو، وہ بھی تو فکر مند سن نا، سوچ رہی سن ہائے اسی یہ ڈیمانڈ نہ ہی کر دیا، مطالبہ اگرچہ صحیح سی، اسی سرکار دی بارگاہ چی فرمائش نہ ہی کر دیا چنگا سی۔ ہوں سرکار تشریف لائے، فرمایا عائشہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا چاہ دیاں جی جنہ مال آنکھوں میں دین نو تیار ہاں، لیکن اگر دنیا چاہوں گیاں پھر میں مصطفیٰ دا ساتھ نہیں ملے گا، میرا ساتھ نہیں ملے گا۔ اگلی آیت، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اچھی کہہ لو، اے حبیب پیارے اعلان کر دے ہیں میری بیویوں، اگر تسی دنیا دے مقابلے دے اندر اللہ تعالیٰ نو ترجیح دیتی، آخرت نو ترجیح دیتی، اللہ دے رسول نو ترجیح دے دیتی، دنیا نو دھکا دے دیتا، پھر یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر یاد رکھو توڑے وچوں جڑیاں نیکوکار نے نا، اللہ نے انہاں واسطے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ دنیا چاہوں گیاں صرف دنیا، رسول دا ساتھ بھی نہیں۔ اگر دنیا نوں دھکا ماروں گیاں، اللہ رسول اللہ اور آخرت نوں پسند کروں گیاں، پھر اللہ نے آگاں توڑے واسطے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ سرکار یہ آیتاں لے کے آئے حضرت عائشہ کو، فرمایا عائشہ اللہ نے فرمایا ہے
ہوں تہاڈی مرضی، چاہے دنیا نو پسند کر لو چاہے میرا ساتھ لے لو۔ فرمایا عائشہ فیصلہ کرن لگوں جلدی نہیں کرنی، بے شک اپنے ماپیاں دے گھر جا کے اپنے ابا جی حضرت ابو بکر صدیق نال مشورہ کر لو، صلاح مشورہ کر کے جواب دینا، جلدی نہیں کرنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی آفیکا استشیر ابویہ، آقا میں تواڈے بارے اپنے ابا جی نال مشورہ کرا ہو کیویں سکدا ہے؟ یا رسول اللہ اج تو بعد چولہا جلدا جلے نہیں بلدا، نہ بڑے روٹی ملدی ہے میرے نہیں ملدی نہ ملے، بے شک رج کے سوئیں بے شک بھوکیاں سوئیں، یا رسول اللہ سانو دنیا نہیں چاہیے، یا رسول اللہ سانو تہاڈا پیار چاہیے، ساڈا قرب چاہیے۔ ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پیاری عائشہ جا میریاں دوجیاں بیویاں دے کول رب دی قرآن دیاں آیتاں لے کے چلے جاؤ، انہاں دی رائے بھی معلوم کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار دی باقی ازواج دے کول تشریف لے گئیاں، ساریاں نے واری واری ایو جواب دیتا عائشہ نا سانو دنیا نہیں چاہیے، سانو سرکار دا قرب چاہیے۔ جدو سرکار دیاں بیویاں نے دنیا نو دھکا دے دیتا، اور رب دا قرآن سرکار دیاں بیویاں نال وعدہ کردا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے تواڈے واسطے کی تیار کیتا ہے؟ بڑا اجر، بہت بڑا ثواب دا خزانہ اللہ نے تواڈے واسطے جمع کیتا ہے۔ اچھا قرآن کی کہہ رہا ہے کہ حضرت عائشہ واسطے اللہ نے کی رکھا ہے؟ بہت بڑا اجر۔ حضرت حفصہ واسطے بہت بڑا اجر عظیم۔ حضرت زینب واسطے اجر عظیم۔ سرکار دیاں ساریاں بیویاں واسطے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا کیونکہ آج میرا ارادہ نہیں سی کہ سپیشل کسی دی ٹیوننگ کراں، آج میں ارادہ لے کے آئیں کہ شان اہل بیت بیان کراں گا، لیکن ضمن دے اندر ایک دو ضروری گلاں پیش کراں گا۔ شیعہ حضرات دی ایک کتاب ہے، انہاں دے بہت مایا ناز مجتہد دی، ملا باقر مجلسی، اس دی کتاب ہے حیات القلوب، الحمدللہ میری لائبریری چ موجود ہے۔ اس دے اندر وہ بندہ لکھدا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور سرکار دی بیوی حضرت عائشہ اور سرکار دی بیوی حضرت حفصہ، انہاں چاراں نے رل کے نبی کریم علیہ السلام نو زہر دین دی کوشش کیتی۔ کی کہندا ہے؟ زہر دین دی کوشش کیتی۔ اسی کتاب دے اندر وہ لکھ لیا ہے ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، کہ حضور دی وفات تو بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے سوائے تین دے، تین تو علاوہ باقی سارے نو کی کہندا ہے؟ بولو یہ کدا عقیدہ ہے؟ یہ انہاں دا عقیدہ ہے کہ سرکار دیاں بیویاں دا زہر دین دی کوشش کر دیاں نے تے وہ تے ساریاں کافر تے منافق نے۔ اسی کتاب چ لکھا ہے امام مہدی آن گے، حضرت عائشہ دی قبر پٹن گے، انہاں دا جسم باہر کڈ کے انہاں دے جسم اتے کوڑے مارن گے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جھوٹیاں تے اللہ دی، جھوٹیاں تے اللہ دی۔ ہن اے کہندے کہ وہ جہنمی منافق نے، انہاں نو کٹ پے گی۔
رب دا قرآن کہندا ہے فَإِنَّ اللَّهَ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے میرے مصطفیٰ دی پیاری پیاری بیویو، فکر نہ کرو، دنیا چھڑنا تہاڈا کام ہے، تہاڈے واسطے بہت بڑا ثواب دا خزانہ جمع کر دینا اللہ دا کام ہے۔ ہن اگے اللہ فرماندا ہے، اے سی 21ویں سپارے دے آخری رکوع، ہن 22واں سپارہ۔ باقی آیتاں دے اندر بھی اللہ حضور دیاں بیویاں دی شاناں ہی بیان کر رہا ہے، اس پورے رکوع دے اندر ہی۔ ایک اور آیت سن لو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ اور میرے محبوب دی بیویو، تسی دنیا دار عورتاں دی طرح تے نہیں جے نا، تسی عام عورتاں جیاں، بولو یار، سرکار دیاں بیویاں عام عورتاں جیاں نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے عام اودوں ہوندیاں جدوں عام دے لڑ لگ دیاں، تسی تے لڑ لگیاں جے رب دے پیارے محبوب دے۔ اور میرا سونا اتنا اچا ہے، جڑا سرکار دے نال جڑ جاندا ہے اللہ انہوں بھی اچا بنا دیندا ہے۔ اور سارے اونچا سے اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچا سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ جھوم کے یا اللہ جڑا اچھا پڑے تو او دی شان اچھی بنا دے، ہے اس اونچے سے اونچا، اور سارے اونچا سے اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچا ارے سارے اونچا سے اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچا سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے بھی، ہے اس اونچے سے ہے کوئی میرے مصطفیٰ دے جوڑ دا، ہے کوئی میرے آقا جیا ہیں؟ اور سرکار تے سرکار نے نا، اللہ فرما دے ہو میرے محبوب دی بیوی ہو، توڑے ورگی ہور کوئی نہیں، توڑے نال دی ہور کوئی، لستن کا احد من النساء، تسی دوجیاں بڑیاں ورگیاں نہیں جے۔ اور یار جدو سرکار دیاں بیویاں ورگا کوئی نہیں ہو سکتا تے میرے سونے جی آج کوئی کیویں ہو سکتا ہے؟ سب سے اعلیٰ بھی، سب سے بالا والا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا۔ توجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے او میرے محبوب دی بیویو، تسی عام عورتاں جیاں نہیں جے، اد دنیا دا مال ات ایک ذلیل شے،
یہ تو ایک گھٹیا چیز ہے، تسی تے بڑیاں اچیاں جے تے گھٹیا شے اچیاں دے پیراں نال لگے، اے گل پھبدی نہیں۔ اگے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب محبوب دی بیویو آ دنیا دا مال تے نجس ہے، پلیتی ہے، نری ذلت ہے، تے اللہ تے اے چاند ہے نا کہ ہر پلیتی اور ہر ذلت نو توڑے تو ہمیشہ واسطے دور رکھے۔ وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تانوں انج پاک رکھے جویں پاک رکھن دا حق ہوندا ہے۔ اچھا جی، قرآن کی کہہ رہے ہے اللہ نے سرکار دیاں بیویاں نو کی کیتا ہے؟ پاک۔ بولو کی کیتا ہے؟ حضرت عائشہ بولو دنیا دا مال اس تو پاک، عیب تو پاک، کسے گھاٹے تو پاک، ہر کمی کجی تو پاک۔ حضرت عائشہ اچھی بولو، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت ماریہ، حضرت جویریہ، سرکار دیاں ساریاں گھر والیاں، سرکار دیاں بیٹیاں، سرکار دے بیٹے، سرکار دے نواسے، سرکار دے داماد۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس میں مولا مشکل کشا ہے۔ روچی والوں کو سرکار دے گھرانے نو اللہ نے کی کر دیتا ہے؟ ہون کوئی پلیت ٹاؤں ٹاؤں کرے تے انہاں پاکان دی شان دے اندر تے فرق نہیں پہندا نا۔ تو بھویں بکواس کردہ رہے کہ زہر دین دی کوشش کی تھی، تو بھویں بکواس کردہ رہے کہ باہر سے پھر گئے، بدل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تیرے بھوکن نال سرکار دے گھرانے دی شان چ کی فرق پہ سکتا ہے؟ جنہاں نو رب نے پاک بنا دیتا ہے، کوڑیا تیرے بھوکن نال انہاں دی شان دے اندر کی فرق پہن لگیا ہے؟ اچھی بات نال کہو سبحان اللہ۔ سرکار دا گھرانہ۔ اچھا یہ دسو، جدو سرکار دیاں بیویاں نے دنیا دا مال منگیا تو سرکار نے دیتا؟ بولو، اللہ نے دیتا؟ نہ اللہ نے دیتا، نہ نبی پاک نے دیتا، بلکہ دنیا دا مال تا انی کوڑی شے، انی گھٹیا شے۔ اللہ فرماتا ہے سونیاں کہہ دے جے مال لینے پھر رسول اللہ دا ساتھ نہیں ملے گا۔ قرآن ہے۔ ہن میں انہاں بےایماناں دی گل کیویں من لاں جڑے کہندے نے حضرت فاطمہ زہرا نوں ایک باغ دا ٹکڑا نہیں ملیا تے ساری زندگی حضرت ابو بکر اور عمر نال بولیاں نہیں، رس گئیاں، پکیاں پکیاں ناراض ہو گئیاں۔ او کوڑیا دنیا دا مال گھر دے اندر رکھنا میرے مصطفیٰ دی آل اولاد دی شایان شان ہی نہیں۔ انہاں دے گھر دے اندر اگر مال آ بھی جاندا سی تے شام ہون تو پہلے پہلے سارا مال رب دی راہ دے اندر خیرات ہو جاندا سی۔ حضرت امام حسین تشریف فرما سن، ایک بندہ آ گیا ضرورت مند، حضرت جی کرم کرو کرم کرو، سخی حسین لاجپال کرم کرو، پیسہ چاہیے۔ فرمایا بہ جا، ساڈا مال آندا پہ شام تک پہنچ جائے گا، تو بہ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد ہی حضرت امیر معاویہ دی طرفوں 1,00,000 دینار، 1,00,000 سونے دا سکہ، کنے
1 ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ حضرت امیر معاویہ نے کدے کول گلیا؟ حضرت امام حسین کول تے نال خط لکھیا شہزادے اے حقیر جا نظرانہ توڑی شایان شان تا نہیں تھوڑا ہے لیکن وعدہ کرنا اگلے سال ہور زیادہ گلاں گا. اے خط بھی گلیا تے حضرت امام حسین نے سارا مال لیا. وہ حاجت مند نو کیا ہو رہا ہے؟ جی حضور. فرمایا اہل سارا تیرا ہی. یہ سارا کدھا ہے؟ بولو یار یہ کدھا ہے؟ تیرا ہے. تے فرمایا ناراض نہ ہوئی فی الحال ہے ہی اے سی جو دوبارہ لوڑ پوے آج ہمیں خالی نہیں جائیں گا انشاءاللہ عطا کر دیاں گے. یار جس سیدہ زہرا فاطمہ دے بیٹیاں دی شان 1,00,000 درہم سونے دا سکہ آ جائے اکھ ٹکان دے نہیں بلکہ فوراً اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دیں دینے. جس فاطمہ زہرا دے بیٹیاں دی شان ہے او سیدہ زہرا دی بارے کہنا کہ دنیا دے مال واسطے ناراض ہو گئیاں ساری زندگی ابو بکر عمر نال نہیں بولیاں. میں تیری گل کیویں مان لواں؟ اگر مان لواں تو سیدہ دی شان دے اندر دھبا لگ دے پر تیری گل مان کے اسی سیدہ دی شان دے اندر دھبا قبول نہیں کر سکتے. اسی یو کہاں گے دنیا دا مال پلیت شے تے پلیت شے نبی دی آل اولاد دے گھر آ جاوے اس گل انہاں دی شایان شان ہے ہی نہیں. توجہ ہے؟ اللہ نے سرکار دی اہل بیت نو کی کیتا ہے؟ بولو اچھی آواز نال. حسان بھائی دی فرمائش تے ایک شعر پڑھ دیاں. اچھا آج جس آیت دے اندر اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ نے حضور دی اہل بیت نو پاک کیتا ہے اس آیت نو کہندے نے آیت تطہیر. کی کہندے نے؟ بولو آیت تطہیر. ہن شعر سنو کہ ان کے پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کے پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. توجہ ہے؟ ذرا اونچی آواز نال کہو سبحان اللہ. سرکار دی آل اولاد دے کیا ہی کہنے. سرکار نو اپنے بچیاں نال اپنے نواسیاں نال اپنی بیٹیاں نال بڑا ہی پیار سی. سرکار بڑی محبت فرماندے سن. ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دوویں شہزادیاں نو اٹھایا ہویا سی تے سرکار نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا. فرمایا سن لو دوویں شہزادے حسن اور حسین دنیا دے اندر میں مصطفیٰ دے سونے سونے پھول نے. کی نے میرے پھول نے. انہیں دسو پھول سرکار نے کیوں آکھیا؟ بندہ بویں کہجا بھی ہوئے جس طرح دا بھی بندہ ہوئے لیکن جدو پھول نو دیکھے گا تے پکڑن نو دل کرے گا کہ نہیں؟ سنگن نو پکڑن نو توڑن نو بولو دل کرے گا. سرکار دسنا چاہتے ہیں جویں پھلاں تے ہر کوئی مرد ہے نا تے میرے اینا شہزادیاں نو معمولی نہ سمجھا جے اینا تے بھی کائنات قربان ہوندی ہے. آئے ہائے ہائے ہما ریحانتا یا من الدنیا. فرمایا جان لو ادوں میں میرے شہزادے میرے پھول نے.
ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਨੇ ਵੀ ਆ, ਸੁੰਘਨੇ ਵੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਬੋਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਰੁਖਸਾਰ 'ਤੇ ਬੋਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਬੋਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ 10 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਿਆ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओए अगर अल्लाह ने तेरे दिल के अंदर प्यार नहीं रखा, शफकत का मादा नहीं रखा, तो मैं की करा? अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर प्यार रखा, मैं मुस्तफा ते चुम्मांगा। सरकार ने सिर्फ फुल आख्या नहीं, फुल्लां दी इतना प्यार भी करके विखाया है, प्यार भी करके विखाया। एक सहाबी ने सरकार दे कहंदे ने मैनू एक राती सरकार नाल कम पै गया, मैं आया हुजूर दी खिदमत दे अंदर, दरवाज़ा वजाया, हुजूर बाहर तशरीफ लैके आए। सरकार ने ना उत्ते ऐं चादर लई हुई, कमली उत्ते लई हुई, तो सरकार बाहर आके मेरे नाल बैठ गए। जो गलबात करनी सी कर ली। और मैनू इन्ना पता सी कि सरकार दी ना बुक्कल दे अंदर कोई शै ला अदरी माँ हुआ, मैनू नहीं पता है कि बहरहाल कोई शै है। मैं महसूस की थी जिस वेले मैं आपदी गल पूरी कर ली, हुण मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह आ तुहाडी बुक्कल दे अंदर की शै, की शै? फ़कशफ़हु, सरकार ने उत्तों पर्दा उठा दिता, पर्दा उठा दिता। फ़इज़ल हसन वल हुसैन, मैं सामने देखा थे हज़रत इमाम हसन मुजतबा और हज़रत इमाम हुसैन लजपाल अपने नाना मुहम्मद रसूलुल्लाह दी गोद के अंदर बैठे खेल रहने। सरकार ने फरमाया सुन, आ मेरे 2 पुत्र ने तो मैनू बड़े ही प्यारे ने, बड़े प्यारे ने। फिर सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोवां नाल प्यार करना। सरकार की कह रहे हैं? या अल्लाह इन दोवां नाल मैं प्यार करना। व अहिब्बहुमा, या अल्लाह मैं भी प्यार करना इन दोवां नाल, या अल्लाह तू भी इन दोवां नाल प्यार फरमा, तू भी प्यार फरमा। हुजूर अर्ज करें या अल्लाह मैं प्यार करना, मेरे पुत्र ने, या अल्लाह क्योंकि पुत्र मेरे ने, इस पर तू भी प्यार फरमा। फिर सरकार ने फरमाया व अहिब्बा मैं युहिब्बहुमा, मैं युहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं भी प्यार करना, तू भी प्यार फरमा। तो या अल्लाह जिहड़ा इन्हां दे नाल प्यार रखे, या अल्लाह तू उन्हां नाल भी प्यार फरमा। जिहड़ा हसन और हुसैन नाल प्यार रखे तू ओदे नाल। लो जी सज्जे हाथ नाल खड़े होके गवाही दो, या अल्लाह तू गवाह रह, अल्हम्दुलिल्लाह साडे दिल दे अंदर शहजादियां दा प्यार है भाई प्यार। और इस प्यार ते नाज कर दे हो, फ़ख्र है ना? बस इयो फ़ख्र, इयो प्यार, इयो मान मरदे दम तक रखा जे, इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन इयो लजपाल सानू जन्नत के अंदर लै जाणगे। जदों हसनैन दे सदके असी जन्नत के अंदर जाएंगे ना इंशाअल्लाह, फिर असी उत्थे भी कवांगे अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है,
اس میں مولا مشکل کشا توجہ ہے؟ ذرا مل کے تسی بھی پڑھو میرا ایو شعر اللہ اللہ نبی کا یہ گھرانہ وراء اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں اس میں مولا مشکل کعبہ عشق کا ہو نمازی کعبہ عشق کا ہو نمازی میں تیری عنایت پہ ہوں راضی میری تربت پہ لکھنا نیازی ہماری تربت پہ لکھنا نیازی پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے اللہ اللہ نبی کا توجہ ہے؟ سبحان اللہ سنو سرکار دے گھرانے دی شان سبحان اللہ ایک صحابی نے حضرت حذیفہ کی نام ہے حذیفہ ایک دن اپنی امی جان نو کہندے نے میری پیاری امی جان مینوں اجازت عطا فرماؤ کہ میں سرکار دی بارگاہ دے اندر جاواں جا کے عرض کرانگا آقا میرے واسطے تے میری امی جی واسطے بخشش دی بولو بخشش دی اچھا صحابی بخشش دی دعا کدے کولو قرآن چلے نے تے آپ نہیں سن کر سکتے جڑے سانو کہندے نے اللہ والیاں کولو دعاواں کیوں کران دیو بھائی صحابہ نے دسیا ہے رب دے پیاریاں کولو دعا کرایا کرو اور سرکار نے بھی دسیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ویسے کرنی کول نہیں گلیا سی حضرت عمر اور حضرت علی نو فرمایا سی جاؤ جا کے وہ کولو دعا کرائیو پتہ چلیا رب دے پیاریاں کولو دعا کراونا سرکار دے صحابہ دی سنت ہے تے رب دے پیارے کول دعا کران واسطے گھلنا میرے مصطفیٰ دی پیاری سنت ہے آگے نبی کریم علیہ السلام دے بارگاہ دے اندر آکے نماز پڑھی مغرب دی سرکار دے پیچھے پھر سرکار نے عشاء دی نماز بھی پڑھائی انہوں نے عشاء دی نماز بھی سرکار دے پیچھے پڑھی نبی کریم علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھا کے اپنے گھر دے اندر تشریف لے جان واسطے ٹرے نے حضرت حذیفہ سرکار دے پیچھے ٹر پے نے ہن حدیث شریف دے الفاظ نے حضرت حذیفہ پیچھے نے سرکار بولو حضور اگے نے حضرت حذیفہ پیچھے نے نبی کریم علیہ السلام نے سامع صوت میرے چلن دی آواز سرکار نے سن لی پھر سرکار نے فرمایا من کون کون کی پوچھا کون کی پوچھا میرے خیال ہے جب سرکار نے فرمایا نا من کون نال ہی سرکار دے دل چ خیال آ گئے ہونے متا کوئی کہے کہ نبی نو پتہ ہی نہیں سرکار اگے نے صحابی پیچھے نے سرکار دا چہرہ اگے اگر پیچھے ویکھ لیا ہوندا تے پوچھنا سی کون بولو ہن میں جو ٹریا جا رہا میرے پیچھے احسان بھائی نے تے میں انہوں نے ویکھ لواں پہچان بھی لواں تے پھر میں پوچھاں گا بھائی کون ہے تو بولو جے پوچھاں تے آپ بے وقوف بننا ایویں نا سرکار تا اگے اگے جا رہے نے سرکار دا چہرہ بھی اگاں نو ہے
صحابی پیچھے نے تے تائیوں پوچھیا نا کون ویکھیا نہیں تائیوں پوچھیا نا کون جدو کون پوچھیا نال ہی خیال آیا متا کوئی کہے کہ علم ہی کوئی نہیں اس پر وہ خود ہی فرما دیتا من حذیفہ تھا حذیفہ ہے نا حذیفہ ہے نا کالا کل تو نام جی آقا صدقے جاواں آقا میں ہی آیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک اے حذیفہ جا اللہ تیری بھی بخشے فرمائے تیری ماں دی بھی بخشے فرمائے حذیفہ بولتا صحیح کی لینا ہے آئے آئے ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک حذیفہ اللہ تیری بھی بخشی فرمائے تہاڈی ماں دی بھی اللہ بخشی فرمائے ہن بول ذرا کی لینا ہے حضرت حذیفہ نے عرض کی تھی ہونی اپنے دل سونیا تسی تے انے وڈے لجپال دے تہاڈی بارگاہ دے اندر آ کے دکھ دساں دی لوڑ نہیں پیندی سونیا آپ جان بھی لیندے ہو تے مسئلہ حل بھی فرما لیندے ہو آئے 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 حالے عرض نہیں کیتی عرض فرمایا حذیفہ ہے جی جا اللہ تینوں بخشے تیری ماں نو بخشے دس تسی کی لینا ہے آئے آئے سونیا جو لینا ہے سو تو مل گیا وہ تو مل گیا نا دعائی لینی سی نا ہن سرکار نے فرمایا ان ھذا ملکن فرمایا حذیفہ اب میرے نال ایک بندہ گلاں کر رہا سی جڑا تو ویکھیا ہے کہ پتہ کون ہے فرمایا اے ایک فرشتہ ہے کون ہے میرے نال گلاں کون کر رہا سی کون ہے فرمایا لم ينزل الارض قط من قبل هذه الليلہ حذیفہ اے او فرشتہ ہے جڑا آج تک کدے بھی زمین اتے نہیں آیا سے کائنات جدوں دی بنی فرشتہ جدوں دا بنیا آج تک زمین اتے نہیں آیا آج پہلی باری زمین اتے آیا لیکن لین کی آیا فرمایا استاذن ربہ ان یسلم علی فرمایا حذیفہ اس فرشتے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ کرم فرما اجازت عطا فرما یا اللہ میں دنیا دے اندر جانا چاہنا زمین اتے جانا چاہنا مدینہ شریف دے اندر جانا چاہنا یا اللہ جا کے تیرے محبوب نو سلام پیش کرنا چاہنا یا اللہ میں نو اجازت عطا فرما فرمایا حذیفہ پہلے نہیں آیا آج آیا صرف میں نو سلام کرن واسطے کی کرنا ہے بولو فرشتہ کی لینا ہے کدی بھی نہیں آیا اج تو پہلے کدی نہیں آیا صرف اج آیا ہے تے کی لینا ہے اچھا ساڈے تے وابیاں دے کئی جھگڑے نے جڑے اصل جھگڑے نے وہ کئی نے انہاں وچوں ایک جھگڑا اے وابی کہندے نے جڑا بندہ ایتھوں ٹرے حج واسطے یا عمرے واسطے تے وہ نیت کر لوے کہ میں حضور دے روزے تے جا کے سلام کراں گا کہندے نے نہ او دا حج قبول ہوئے گا نہ او دا عمرہ قبول ہوئے گا کیونکہ انہیں سلام دا ارادہ کر لیا ہن میں کہنا یار ساڑھے بارے تو کہہ دیتا ہی نہ حج قبول نہ عمرہ قبول کیونکہ حضور نو سلام دا ارادہ کر لیا تے اس فرشتے دے بارے کی کہیں گا جن نے چھٹی اس پر منگی یا اللہ اج چھٹی دے تھلے جاواں مدینے جاواں سونے دے قدمہ جاواں تے سونے نو جا کے سلام کرا ہن مینوں دس او فرشتہ کی بنیا بدعتی بنیا مشرک بنیا کی بنیا جے اگر فرشتے دے بارے فتویٰ نہیں لا سکدا تے اسی تہاڈی گاں کھولی ہاں بھائی یا اسی تہاڈا پانی روڑیا جدو فرشتے دے فتویٰ لان دی ضرورت نہیں تے تانوں غریب ہی نظر آئے نے فتوے لان واسطے
او سن میرے مصطفیٰ دی ذات ہوتے درود و سلام پڑھنا نکاح نہیں ٹوٹدا مشرک نہیں ہوندا او بدعت نہیں ہوندی بلکہ سرکار دی بارگاہ درود و سلام پڑھنا نکاح پکا ہو جاتا ہے یہ بیلی کہندے نے نکاح بھی ٹوٹ جاندا ہے اور نہیں ہے نکاح کی ہو جاندا ہے ہن دیکھو نا اللہ نے حضرت آدم نو بنایا جدو کلے سن نا دل نہیں لگدا سی اللہ نے ایک دن انہاں دی وکھی وچوں حضرت حوا نو بنا کے فوراً ہی باہر کڈتا ایک آن چ بنیاں دوجی آن چ سونیاں گبرو جوان بن کے سامنے کھڑیاں نے ہن حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا اے آدم تیرے واسطے بنائی کدے واسطے بنائی کدے واسطے اللہ نے عورتوں نو بنایا ہی مرداں واسطے یہی گل یاد رکھو بندیو آپ دا مقام نہ گوایا کرو آپ دی حیثیت سنبھال کے رکھیا کرو اللہ نے عورتوں نو کدے واسطے بنایا بندیاں دے سکون واسطے بندیاں دے آرام واسطے بندیاں دا آرام حرام کرنے واسطے نہیں بندیاں نو سکون اور اطمینان دین واسطے اللہ نے بنایا جدو اللہ نے فرمایا نا آدم تیرے واسطے تے حضرت آدم علیہ السلام نے این کر کے نا ہاتھ لان دا ارادہ کیتا اللہ نے فرمایا آدم نا 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 حالی نہیں یا اللہ جدو بنائی میرے واسطے تے پھر روک ٹوک کا دی فرمایا بنائی تا تیرے واسطے پہلے نکاح کرنا پائے گا نا یا اللہ وہ کیویں ہوئے گا فرمایا بس زیادہ لمحہ چوڑا کام نہیں 10 واری میرے محبوب تے درود و سلام پہ دے نکاح بھی ہو جائے گا حق مہر بھی ادا ہو جائے گا پتہ چلیا درود و سلام دے نال نکاح ٹوٹدا نہیں نکاح کوئی کچا دھاگا نہیں ہوندا جڑا درود پڑھن نال ٹوٹ جائے بلکہ اللہ دی قسم درود پڑھن نال نکاح پکا ہو جاندا ہے کیونکہ ساڈے ابا جی آدم علیہ السلام دا نکاح ہی اللہ نے درود و سلام دی برکت نال قبول فرمایا ہے توجہ ہے فرمایا اے فرشتہ آج تو پہلے آج آیا ہے تے کی لینا آیا ہے سلام کا اور ہاں میں کئی دیوبندیاں کولوں وہابیاں کولوں بار بار پوچھ چکیاں تسی زندگی چ کدے حضور نو سلام کیتا ہے میں دعوے نال کہہ رہا اے حضور دی بارگاہ سلام نہیں پیش کر دے صرف درود پڑھ دے سلام نہیں تے قرآن پڑھو خالی درود تا نہیں آکھیا نا قرآن نے تا سلام بھی آکھیا کی آکھیا بولو آیت سنا دیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا او ایمان علیہ بے شک اللہ دے فرشتے بھی درود بھیج دینے اس غیب دیاں خبریں دسن والے نبی تے ایمان علیہ تسی بھی میرے محبوب دی ذات ہوتے درود بھی گلو تے خوب ٹل لا کے میرے محبوب تے سلام بھی گلو درود دا حکم دیتا تے ہور سلام دا اتنے ایک فرق یاد رکھنا درود دا صرف حکم دیتا کہ درود پڑھو سلام دا کلہ حکم نہیں دیتا بلکہ فرمایا سلام پڑھو اور خوب سلام پڑھو درود پڑھن دا حکم سلام دی تاکید بھی کر دیتی فرمایا درود بھیجو سلام بھی اور خوب سلام گھلو اور جیڑی شاید اللہ نے زیادہ تکڑا کر کے حکم دیتا سی او تسی پکی چھڑ دیتی میں دعوے نال کہہ رہا اے حضور دی بارگاہ دے اندر سلام نہیں پیش کر دے تے اسی سننی اسی اذان دے یہ تے تامی پڑھنے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
درود بھی آ گیا بولو تے قرآن پڑھو نا اللہ خود نبیاں تے سلام گھل دے قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ کدھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی نوح فی العالمین کدھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی ابراہیم کدھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین اللہ تعالیٰ نے نبیاں دے نام لے کے قرآن دے اندر ہونا ہوتے سلام گلیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بھی ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نبیاں تے قرآن دے اندر اللہ نے سلام گلیا کہ نہیں گلیا گلیا اور نام لے لے کے گلیا اور اے مردے مر جان گے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کدی اسلام دا نظرانہ نہیں پیش کرتے میں دعوے نال کہہ رہا ہوں اے حضور دی بارگاہ سلام نہیں پڑھ دے متا کوئی کہے کہ درود ابراہیمی پڑھ دینے جناب درود ابراہیمی دے اندر سلام کوئی نہیں درود ابراہیمی دے اندر صرف درود ہے سلام کوئی نہیں اسی نماز دے اندر درود ابراہیمی اس پاروں پڑھنے ہاں کیونکہ سلام پہلے پڑھ چکے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام پہلے نماز دے اندر اللہ نے درود بھی رکھا ہے سلام بھی لیکن وکھرا وکھرا اسی نماز تو باہر کٹھا بھی جوڑ کر پڑھ دینے الصلاۃ والسلام یا اسی پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم 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 آگے وسلم سین علیہ السلام اسی درود بھی بھیجنے ہاں سلام بھی بھیجنے اور یہ سانو کہندے نے درود صرف ابراہیمی ہی پڑھ سکنے ہیں اور کوئی درود پڑھنا جائز ہی کوئی نہیں بھائی جائز ہی کوئی نہیں تو پھر اس دے اندر تا صرف درود سلام تے ہے ہی کوئی نہیں پھر میں نے سلام پڑھ کے دکھاؤ توجہ ہے گل کی اور اسی سرکار نے فرمایا اے فرشتہ آج تو پہلے نہیں آیا صرف آج جائے تو کی لینا آیا ہے بولو فرمایا وَيُبَشِّرُنِي ایک خوشخبری بھی لے کے آیا بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فرمایا اللہ تعالیٰ دی طرف خوشخبری بھی لے کے آیا کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ نو اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتاں دی سرداری دا درجہ عطا فرما دیتا ہے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجنہ فرمایا اے بھی خوشخبری لے کے آئے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین اے جنتی جوانہ دے سردار نے سبحان اللہ کیا شان ہے سرکار دے گھرانے ایک دفعہ سرکار گھر دے اندر تشریف فرماسن تے حضرت امام حسین سرکار دی کنڈ اتے بہ گئے تے سرکار بھی نا اپنے نواسے دا دل خوش کرنا آستے سرکار اپنے گوڑے مبارک تے دوویں ہاتھ مبارک زمین اتے رکھے نا سرکار نے چلنا شروع کر دیتا اتو آگے حضرت عمر انہیں فرمایا یا ابا عبداللہ نعم الجمل ابو عبداللہ حضرت امام حسین دی کنیت ہے کہنے لگے اے پیارے حسین
ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, کیا بات ہے توڑی سواری دی ہیں. سرکار نے فرمایا یا عمر نعم الراکب، فرمایا عمر جگر سواری سونی ہے تو سوار بھی تا ڈاڈا ہی سونا ہے، سوار بھی تے ڈاڈا ہی سونا. اچھا اے دسو اگر حضرت عمر سرکار دے خاندان تو سڑ دے ہوندے تو انہوں نے یہ کہنا سی بولو کہ سواری بڑی سونی. اگر ساڑ ہوندہ نا ساڑ تو پتہ کی کہندے انہوں نے کہنا سی اوے حسین تو کل دا بچہ بچپنے دی تیری عمر ہلے تینوں پتہ نہیں کہ اس محبوب دی شان کی ہے. یہ رب دا پیارا محبوب ہے، کل کائنات اللہ نے ادھے واسطے بنائی ہے. حسین بے ادبی نہ کر تھلے آ جا. اگر حسد ہوندہ ساڑا ہوندہ تو انج کہندے انہیں انج نہیں کہا، انہوں نے کہا واہ حسین تیری سواری کیڈی سونی ہے. آیا آیا پتہ چلیا سرکار دے صحابہ دا اور اہل بیت آپس دے اندر کوئی جھگڑا ہیں کرنے ایک ہی مشعل کے بو بکر عمر عثمان علی ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی. اچھا آگل سمجھا دیا ہیں کرنے مشعل کنوں کہندے نے بھائی؟ شمع دیوا موم بتی. دیکھو نا دن دے وقت تسی بند کمرے دے اندر چلے جاؤ تو باہر سورج نکل کے نا سر دے اتے کھڑا ہے، تسی دروازے دے کول کھڑے ہو تو دروازے دے وچوں نا چھوٹے چھوٹے سوراخ نے، انہاں سوراخاں دے وچوں روشنی دی پتلی جی لکیر کمرے دے اندر نظر آندی کہ نہیں آندی؟ آندی. ہن اے جڑی سوراخاں دے وچوں روشنی دی لکیر باہر نو پھٹدی ہے نا، اینوں کہندے نے کرن. کی کہندے نے؟ بولو کرن. پچھے جن دے وچوں ایک کرن آ رہی ہے انہوں کی کہندے نے؟ شمع. وہ سورج کی بنیا؟ شمع. اب وچوں جڑی روشنی آ رہی ہے کہ کرن. ہون شعر دا مطلب سمجھو، شمع نے میرے مصطفیٰ، اس شمع دے وچوں نکلن والے نور نے سرکار دے صحابہ کرنے ہیں. کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان علی، یعنی اکو در تو روشنی پائی ہے ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے. ہن پڑھو پھر ہیں کرنے ایک ہی مشعل کے بو بکر عمر عثمان علی. ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. فرق دا مطلب لڑائی، انہاں دے اندر کوئی لڑائی. اچھا کچھ لوگ کہندے نے حضرت امیر معاویہ تے اہل بیت دے پکے دشمن سن. ہونے میں روایت پڑھ چکے ہیں توڑے سامنے. حضرت امیر معاویہ نے کی گلیا 1 لاکھ تے کی فرمایا کہ اے ایت کی تھوڑا گلیا ہے، اگلی باری تے 20 سال آپ نے حکومت کیتی ہے. کنے سال؟ 20 سال. اے 20 سال او والے جدوں حضرت امام حسن نال آپ دی سلو ہوئی، اس تو بعد 20 سال پوری اسلامی سلطنت دے بادشاہ رہے 20 سال. اس تو پہلے ملک شام دے اندر بھی 20 سال حکومت کر چکے سن. ٹوٹل حکومت 40 سال کی تھی، 20 سال صرف شام دے اندر اور 20 سال اگلے پوری
عالم اسلام دے حکمران کون رہے نے؟ حضرت امیر معاویہ۔ اچھا جی اگر انہوں نے اہل بیت نال ساڑا ہوندا وہ تے بادشاہ بن چکے سن، حکمران بن چکے سن، لے انہوں نے کی لوڑ سی اگر ساڑا ہوندا انے نظرانے تے تحفے گلن دی؟ حضرت امیر معاویہ ہر 6 ماہ تو بعد بہت بڑا خزانہ شہزادیاں واسطے بھیجا کردے سی۔ انہوں دا بھیجنا اس گل دی دلیل ہے حضرت امیر معاویہ دا اہل بیت پاک نال ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، کدی بھی نہیں ہویا، بلکہ آپس دے اندر بڑا ہی پیار محبت سی۔ ایک تھے اور دلیل سنو، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا دا قد مبارک باقی صحابہ نالوں چھوٹا سی۔ کی سی؟ چھوٹا سی۔ ایک دفعہ جدو جنگا چابیاں سن حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دیاں آپس چل رہی سن، انہاں دنوں دے اندر ایک بندہ حضرت امیر معاویہ کو لا گیا، کہندا جی مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا جا علی کو پوچھ۔ کدے کو پوچھے؟ علی کو۔ ہوں اس بندے نا پھبتی کسی جگت ماری، کہنے لگا جی نکے جے قدے نے، انہوں نے کی پتا؟ حضرت امیر معاویہ اچھی جگہ تے بیٹھے سی، فوراً اتھوں چھال ماری، گریبان پکڑ لیا، فرمایا اوے تو کون؟ انہیں علی دی توہین کرنے والا، ہوا مولا کا و مولائی، علی دے خلاف بک بک نہ کرنا، کیوں؟ علی تیرا بھی مولا ہے، علی میرا بھی مولا ہے، علی تیرا بھی مولا ہے میرا بھی۔ ہوں دسو ذاتی جھگڑا ہے ایسی؟ نہیں، آپس دے اندر پیار و محبت سی۔ کچھ لوگوں نے ہمیں وظیفہ بنایا حضرت امیر معاویہ نے گالاں کرنا، اور سنیاں دے اندر بھی بیماری پہ گئی ہے، خاص طور تے جڑے جہل پیر نے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت نشانہ بنا دینے، آپ جی حضرت علی نہ لڑے، حضرت علی نہ لڑے، حضرت علی نہ لڑے، لہذا اسی نہیں مندے، اسی نہیں مندے، اسی نہیں مندے۔ او بھائی حضرت علی نہ لڑے، آپس دے اندر او لڑے، یہ تے تینوں نظر آ رہا ہے، لیکن جدوں اہل بیت نال صلح ہو گئی تے حضرت امام حسن نے اپنے نانے دی ساری امت چک کے حضرت امیر معاویہ دی جھولی دے اندر پا کے انہاں دی بیعت کر کے انہاں دی حکومت نو تسلیم کر لیا۔ کی خیال ہے تو حضرت امام حسن نالوں زیادہ حضرت علی دا رشتہ دار ہیں؟ انہاں نو نہیں سی پتا کہ ابا جی نال انہاں دی لڑائیاں ہوندیاں نے، اس ٹو وچ نہیں پڑنا چاہیے کہ لڑ دے رہے، بس اسی منن والے ہاں، سانو اتنا پتہ ہے اہل بیت پاک جی دے نال تہاڈی لڑائی او دے نال ساڈی لڑائی، جنی دیر تہاڈی لڑائی انی دیر ساڈی لڑائی، جدوں تہاڈی صلح ہوگی ادوں ساڈی بھی صلح ہوگی۔ ہوں اگر امیر معاویہ نال بنا کے نہ رکھیے دا مطلب ہے شہزاداں دے فیصلے نو اسی نہیں منیا۔ جدوں حضرت امام حسن اور حسین دوواں نے رل کے حضرت امیر معاویہ نال صلح کر لی، ہوں اگر کوئی بندہ فیصلہ نہ منے، امیر معاویہ دی بادشاہت نو تسلیم نہ کرے، وہ بندہ شہزادیاں دا باغی ہے، شہزادیاں دا فیصلہ اس نے منیا نہیں منیا۔ الحمدللہ اسی شہزادیاں دے فیصلے نو اپنے سر دا تاج بنایا، منے توجہ ہے۔ اچھا بھئی تقریر ختم، گفتگو ختم۔ ہوں کسی دوست نے کوئی گل پوچھنی ہوئے میری تقریر ہوتے بسم اللہ سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتے۔ انشاءاللہ میں نے سوال کا کہا ہے، فی الحال دعا بھی انشاءاللہ کر دیتا ہوں۔ ہاں جی بسم اللہ، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہوئے؟ اچھا بھئی ایک اور فتنہ آج کل نا بڑے زور نال اٹھ رہے ہیں، کچھ لوگاں نے یزید دی طرفداری دا ٹھیکہ لے لیا۔ جڑے بندے سوشل میڈیا واٹس اپ فیس بک استعمال کر دینا انہوں نے پتہ ہوئے گا، بار بار مختلف تقریراں آ رہی ہیں یزید دے حق وچ،
یزید امیر المومنین سی، یزید حق تے سی، یزید دا کوئی قصور نہیں، یزید رحمت اللہ علیہ، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا کچھ کیا جا رہا ہے۔ کراچی دے اندروں ایک کتاب چھپی ہے حیات سیدنا یزید، کی نام ہے؟ نام پڑھ دو جی، حیات سیدنا۔ کراچی دے اندر دیوبندیاں دا سب تو وڈا ادارہ ہے بنوری ٹاؤن وچ، یوسف بنوری دا جامعہ بنوریا۔ اس جامعہ دا ایک پڑھیا ہویا مولوی ابو الحسین عظیم الدین صدیقی، اس بندے نے یزید حق دے اندر کتاب لکھی، دیوبندی نے، توجہ ہے کدے حق دے اندر؟ اے بندے یزید نو حضرت امام حسین دے مقابلے چ پہلے لے کے آندے سی کہ یزید اور حسین دوویں شہزادے نے، دوواں دی عزت کریا کرو، جی میں حسین پاک دی عزت ہے نا، یزید دی بھی ایویں عزت کریا کرو، پہلے یہ کہندے سی۔ رفتہ رفتہ جتی تھوڑی جی ٹوٹ جاوے نا، وہ جڑ دی بلکہ اگاں ٹوٹ دی جاندی، انہیں ٹوٹی جتی ٹوٹنی شروع ہو گئی، وہ ٹوٹتی گئی، ہون نوبت اتھوں تک کرا چکی ہے۔ کہندے نے کہ یزید امام برحق سی، حق یزید نال سی، حضرت امام حسین نے یزید کے خلاف اٹھ کے غلطی کیتی، امام حسین دی خطا ہے، یزید حق تے سی، یہ بھی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہوئے گا اسلام آباد کے اندر ایک مسجد ہے لال مسجد، نہ سنے؟ مشرف دے دور دے اندر اس مسجد دے اندر آپریشن ہویا سی، اس مسجد دے خطیب صاحب برقع پا کے باہر تشریف لے کے جا رہے سی، ایویں نا، تو پھر وہ برقع پوش نقلی خاتون پکڑی گئی، ایویں نا۔ اس مسجد دے اندر مولوی عبداللہ تو پہلے اس دا مولوی عبدالعزیز، اس تو پہلے اس دا ہاں عبدالعزیز جڑا پکڑے گیا سی، اس تو پہلے یہ دا باپ اتھی امامت کردہ سی، او دا نام سی مولوی عبداللہ دیوبندی، کی نا؟ مولوی عبداللہ۔ اس بندے نے کتاب لکھ کے اپنے نال دے مولویاں نو کتاب گھلی، اسلام آباد اندر بھی گلی۔ ہن مولوی عبداللہ کو لال مسجد والے مولوی دے پیو کو لے کتاب آئی، خط بھی گلیا، بھئی کتاب تیرے کو گھل رہے ہیں، میں یزید دے بارے کتاب لکھی ہے تے اپنے تاثرات لکھ۔ وہ اگو کہندہ ہے کہ سلام مسنون، خط ملا، آج ہی شیخ القرآن سے بات کی، شیخ القرآن اینا دے کورسی ہوتے، حیات سیدنا یزید ان کو ابھی تک نہیں ملی، یعنی اس کو ابھی یہ کتاب نہیں ملی۔ تبصرہ اور رائے کی درخواست بھی کی، انہوں نے قبول فرما لیا، یعنی میں انہوں آکھیا تینوں کتاب دیاں گا کہ تو اپنی رائے دا اظہار کریں۔ اگے کہندہ ہے ویسے وہ بھی، ویسے بولو، ویسے وہ بھی، اے بھی دا لفظ سمجھو، یعنی تو بھی، میں بھی، وہ، ہاں کہتے ہیں ویسے وہ بھی حضرت امیر یزید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارا ہے، لیکن وہ بھی، وہی پرانی بات، تو بھی، میں بھی، وہ بھی، کہتے ہیں وہ بھی میری ہی طرح برملا اظہار باوجود نہیں کرتے۔ کہندہ یزید بارے چودہ بھی یہ عقیدہ ہے کہ یزید حق تھے سی، لیکن مجبوری ہے، ہاں، لیکن وہ بھی میری ہی طرح برملا اظہار باوجود نہیں کرتے، یہ مجبوری نامعلوم ہماری کب تک چلے گی۔ کہندہ ہے اسی جویں لوگ کی کھل کے حسین حسین کر دینے، اسی یزید یزید نہیں کر سکتے، فنڈ بند ہو جائے گا، لتر وجن گے، ساڑی کون سنے گا، کہتے ہیں یہ مجبوری نامعلوم یہ مجبوری کب تک چلے گی۔
کب تک یہ مجبوری چلے گی؟ اب یہ دیکھو سپ کھڈ وچوں باہر آ گیا، ایویں نا، کھڈ وچوں سپ باہر آ گیا ہے، اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ سارے دیوبندی اصل دے اندر یزیدی نے، خود لکھ رہا ہے کہ ساری مجبوری ہے، علل اعلان اسی یزید دی حمایت نہیں کر سکتے، اور پتہ نہیں کدوں تک یہ مجبوری چلے گی۔ ہائے ہائے مر گئے، لٹ گئے، پتہ نہیں کدوں تک یہ ساری مجبوری چلے گی۔ ہائے ہائے۔ اچھا کتاب دا نام کی حیات، اچھا سیدنا دا معنی کی بلا؟ ہمارے سردار۔ کیا نام معنی ہے؟ ہمارے سردار سیدنا، ہمارے۔ قسمت کی بات ہے بھائی، کسی کو سردار یزید ملا، کسی کو سردار حسین ملا ہے۔ اللہ ہمیں حسین کے زیر سایہ رکھے۔ بس ایک بات کروں گا، یہ جتنے بھی یزیدی بنے پھر رہے ہیں نا، وہابی دیوبندی دونوں یزید کے حامی ہیں۔ ان دونوں سے میں کہوں گا کہ یزید کا اگر تمہیں اتنا ہی نام لینے کا شوق ہے تو ایک کام کرتے ہیں مل کر، تو بھی کر میں بھی کرتا ہوں، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں، صبح 3 بجے رات کو تو بھی اٹھ میں بھی اٹھتا ہوں، نہا دھو کر صاف ستھرے سفید رنگ کے کپڑے پہن کر 2 رکعت نفل تہجد کے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا مانگتا ہوں، تو بھی دعا مانگ۔ میں کہوں گا یا اللہ حسین حق پہ ہے، یا اللہ جہاں تو نے حسین کو رکھنا ہے مجھے بھی وہیں رکھنا، اور تیرے اندر جرت ہے تو بھی 2 رکعت پڑھ کے کہہ یا اللہ یزید حق پہ ہے، جتھے یزید نو تننے گا مینوں بھی اوتھے تننے۔ اگر جرت ہے تو یہ دعا مانگ، جے اگر اس خلوت اور رات لمحات دے اندر تیرے منہ وچوں ایو نکلے یا اللہ یزید نہیں حسین دے لڑ لائی رکھ، پھر ظالماں کوڑا نہ بن، حسین نو کانڈ نہ کر، یزید نہ کر، حسین دا نہ لیا کر تاکہ حسین دے نانا تینوں باں پھڑ کے جنت لے جا۔ میرے ایک دوست نے گڑ منڈی عطا اللہ شاہ بخاری سنے، ملتان دا خطیب سی دیوبندیاں دا، ہون اس دا بیٹا ہے عطا اللہ شاہ بخاری دا، اور گڑ منڈی دا میرا ایک دوست ہے احسان بھائی جتنی عمر ہے وہ دے کول چلا گیا، حضرت جی ملاقات، بڑھا ضعیف ہوئے پہ ہو، جا کے پوچھا جی حضرت یزید کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ چپ کر، یزید کے بارے میں کوئی ماڑا لفظ نہیں بولنا، بڑی شے یزید، بہت بڑے حضرت تھے۔ انہوں نے کہا جناب جی اگر بہت بڑے حضرت ہیں یزید تو پھر آپ دعا مانگو یا اللہ جہاں یزید کو رکھے مجھے بھی وہیں رکھ۔ میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ جہاں حسین کو رکھے مجھے بھی رکھ۔ انہوں نے کہا میں کیوں مانگوں؟ انہوں نے کہا پھر دال میں کانا ہے نا، اگر یزید حق پہ تو پھر دعا کیوں نہیں مانگتے یا اللہ جہاں یزید کو رکھے گا مجھے رکھ۔ ہم تو حسین کو مانتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ ہمارے دل کی تمنا ہے جہاں حسین کو رکھے نوکروں کو بھی وہیں رکھ۔ ہاں جی کوئی بات پوچھیں؟ یزید قرآن کا حافظ تھا۔ اچھا بھی ایک گل دسو، اج کل مسجد دا مولوی ہوئے، یزید مسجد دا مولوی تے نہیں سی نا، صرف حافظ سی، ٹھیک ہے صرف حافظ سی۔ مسجد دا مولوی ہوئے، عالم ہوئے، قاری ہوئے، حافظ ہوئے، 100 بچے انہیں قرآن پاک دے پڑھا دیتے ہون، جے اگر او مولوی حسین پاک نال نہیں، نبی پاک دے خون نال نہیں، کسے محلے دے لڑکے نال کوئی پنگا لے لوے تو تسی کی کر دیو؟ تن دین دیو نا، یا کہن دیو حافظ صاحب تسی تے بڑی شے جی، حافظ جی توڑی عزت کران گے ہیں؟ اور جدو حافظ دی تسی عزت نہیں کر دے تو یزید دی پھر کیویں عزت کیتی جائے گی؟
انہیں کسی عام بندے نے تو نہیں چھڑیا نا، انہیں تو خون رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسیاں شہید کیتا ہے. اور قرآن کہندا ہے من یکفر بعد الایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جیڑا بندہ ایمان تو بعد کفر کردا ہے اللہ او دا حفظ نہیں دیکھدا، او دا عالم ہونا نہیں دیکھدا، او دا جبہ دستار نہیں دیکھا جاندا. جیڑا بندہ ایمان تو بعد کفر کردا ہے اللہ تعالیٰ او دے سارے عملاں ضائع فرما دیندا ہے. ہوندا حافظ ہونا نہیں ویکھیا جائے گا، عالم صوفی ہونا نہیں ویکھیا جائے گا. اور دیکھو نا ایک بندہ حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، سب کچھ ہے، لیکن او اسلام چھڑ دے وے، قرآن انہوں یاد ہے، قرآن انہوں فائدہ دے گا؟ بولو نہیں نا. بس اسی طرح یزید نے جدوں خون رسول نو تکلیف دے کے نبی پاک نو تکلیف دیتی، نبی پاک نو تکلیف دے کے یزید اسلام تو باہر ہو گیا، دفع ہو گیا، کافر بے ایمان بن گیا. ہون بھویں قرآن اور روزانہ رات نو ایک قرآن ختم کرے، قرآن انہوں کدوں فائدہ دے گا؟ قرآن ادوں فائدہ دیندا ہے، عبادت ادوں فائدہ دیندی جدوں تکر پاکاں دی تعظیم بھی دل دے اندر ہوئے. اگر انہاں دا پیار نہیں، تعظیم دل دے اندر نہیں، کوئی بھی عبادت کری جو قابل قبول. ابو جال حاجی سی، ساڑھے کے مولانا گزرے نے بہاولپور دے انہوں نے کتاب لکھی حاجی ابو جہل. کتاب دا نام کی مفتی فیض احمد ویسی صاحب دی کتاب حاجی ابو جہل. بھائی حاجی سی ابو جہل، عمرے کردہ سے، مسجد حرام دا متولی سے، کعبۃ اللہ شریف دا فنڈ ابو جال کو ہوندا سی. ابو جال حاجیاں نو پانی پلاندا سی، ہر سال قربانی کردا سی، روزانہ طواف کردا سی، صفا مروہ دی صحیح کردا سی. لیکن سرکار نو کنڈ کر گیا نا، انہوں دی اللہ نے عبادتاں نہیں ویکھیاں، حجاں نہیں ویکھیاں، عمرے نہیں ویکھے، سب کچھ ضائع ہو گیا. یارو یزید اگر حافظ بھی ہوئے تو کی خیال ہے؟ یزید شیطان نو پہنچ گیا عبادتاں وچ. شیطان نے کہا دنیا دا کوئی کونا چھڈیا ہی نہیں. جدو اینا وڈا کروڑاں سال تک عبادت کرنے والا ایک آدم نو نہ منے، سجدہ نہ کرے، اللہ لعنتی بنا دیندا قیامت تک واسطے. تے جیڑا میرے حسین نو کنڈ کرے، زیادہ ایک گل دل چو کٹ دیو. کوئی بھی ہوئے جتنا وڈا صوفی ہوئے، جدو رب دے پیاریاں نو کنڈ کرے گا بے ایمان ہو جائے گا. ہاں جی بسم اللہ. اور کچھ محرم دے اندر کالے کپڑے. اچھا شیعہ نو تے اگے پیچھے بھی کالے کپڑے نہیں پانے چاہیے. محرم تے محرم رہا، اگے پیچھے بھی بولو. کیونکہ شیعہ دی اپنی کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ کالے کپڑے فرعونیاں دا لباس ہے. تو جیڑا کالے کپڑے پا لیندا فرعونی بن کے پھر کردا نہیں فرعون والے کم. شیعہ دی اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے امام پاک نے فرمایا کہ کالا لباس متکبر لوکاں دا لباس ہے. کنہاں دا لباس ہے؟ متکبر لوکاں دا. جتوں تک گالے سنیاں دی اگے پیچھے پائی رکھو، محرم دے اندر کالا لباس نہ پاؤ. کیوں؟ جدو تانوں کوئی بندہ کالے لباس ویکھے گا اج کل تے کی کہے گا؟ او دے ذہن چ بدگمانی چلی گئی کہ نہیں؟ تے اگلے مسلمان نو بدگمانی تو بچانا واجب ہے ساڈے اوتے. گل آ گئی سمجھ؟ ہاں جی ہور بسم اللہ. کوئی شے پوچھنے ہو؟ یعنی غم دے اندر دوزکیاں والا کام کرنا جائز ہے تو کیتی جان بھائی. ہوں جس نے جیڑی گلی جانا ہوندا ہے وہ ہی راہ پوچھدا ہے. اسی تے دوزخ دی گلی جانا نہیں.
اچھا یہ دسو کدے ساڈے کسی مولوی صاحب کو سنیا بار بار کہ قبر میں میرے بھائیو کالے کالے سانپ ہوں گے گنجے گنجے سانپ ہوں گے؟ بھئی سنیا کدی؟ میں کئی باری تقریر کر گیا تھے، میرے کو کدی سنیا؟ کیوں؟ اسی گل بیان کرتے ہی نہیں بھی قبر دے اندر گنجے گنجے کالے کالے ڈب کھڑبے سپ ہوں گے، بھی سانو کرن دی کی لوڑ ہے؟ کیوں؟ گنجے سپ گنجیاں دی قبراں دے اندر ہون گے، اسی جڑی گلی جانا نہیں ادھر راہ کیوں لبھی ہے؟ اسی تے اے کہاں گے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں۔ وہ کہندے نا جی کردہ اے مر جاواں جس دن دا اے سنیا ہے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے۔ ہاں جی بسم اللہ، اور کوئی گل پوچھنی؟ وہ کوئی گل نہیں، سال بعد میرے ہتھی چڑھے ہو سلام پڑھ لیں گے۔ ہاں جی بسم اللہ۔ بس چلو پہلے بھائی اہل بیت دی جڑی منقبت ہے نا اے دے دو تین شعر پڑھنے ہیں پھر سلام پڑھیں گے تاکہ دوبارہ اسی جڑا سبق سی اسے تے آ جائیے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء اونچی 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 اونچی، یہ گھرانہ وراء اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے، اس میں مولا مشکل، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے، اس میں مولا مشکل کشا ہے، اور خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تیرے رب کے یہی فیصلے ہیں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں اور فاطمہ ہے، اس میں مولا مشکل کشا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ دن نبی کے لیے، دن یعنی دن کو حضرت امام حسن اور حسین کا خیال رکھتے تھے حضور، اور رات کو خیال رکھتی تھی سیدہ زہرا۔ دن نبی کے لیے زہرا کے لیے راتیں ہیں، کیسی کیسی تمہاری خدمت کے لیے ذاتیں ہیں، عرش سے آتے ہیں جبریل جھلانے جھولا، سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں، سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔
اگر اس نیت نال ویڈیو بنا کے سٹیٹس تے لگائی نیٹ اتے ڈالی کہ لوگ میرا نیک عمل کر کے میرے واسطے دعا کرن گے ثواب، اس نیت نال ویڈیو پائی نیٹ تے چڑھائی کہ لوگ شاید میرے تو سبق سکھ کے وہ بھی میری ریس کرن نیک کم کرن ثواب، اگر اس نیت نال پائی کہ میری بلے بلے ہو جائے پھر عمل بھی ضائع تے لتر بھی وجن گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو نیت ہے، نیت دا قبلہ درست دیکھنا روٹی کھانا جائز ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ روٹی کھانا، لیکن اگر نیت کر لو میں روٹی کھاواں گا طاقت ملے گی، رب رب کراں گا، نبی نبی کراں گا، حسین حسین کراں گا، قرآن پڑھاں گا، نمازاں پڑھاں گا، طاقت ملے گی تو کچھ کراں گا نا۔ ہوں روٹی کھانا بھی ثواب، پانی پینا بھی ثواب۔ اچھا روزہ تسی رکھیا سی بھول کے جلیبیاں کھا لیاں، ہوں روزہ دوبارہ رکھو گے یا وہی چلے گا؟ وہی چلے گا نا، بھول کے کھاتے نا، بھول چک معاف ہوندی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت دیاں ساریاں بھول چکاں معاف فرما دیتیاں نے، کوئی بھی معاملہ عبادت ہے کوئی بھی بھول ہو گئی اللہ نے معاف فرما دیتی ہے۔ روزے دے اندر بھول کے 10 روٹیاں کھا لو، کوئی پکڑ نہیں، بھول کے کوئی پکڑ نہیں، جان کے کھاتی ہو، ہاں بھول کے گل کر رہے ہیں نا، جان بوجھ کے بویں ایک بوند پانی لگاؤ۔ آمین۔